السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے دوستو، آج جانتے ہیں کہ انسان اور جنات کے بیچ کا معاملات کیا ہے۔ انسان اور جنات کا رشتہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ انسان جنات کے بس میں ہو جاتا ہے یا جنات انسان کے بس میں ہو جاتا ہے؟ کون کس کے بس میں ہوتا ہے؟ کون کس کا کتنا کام آ سکتا ہے؟ اس کا ہم آج خلاصہ کریں گے۔ جب بات آتی ہے انسان اور جنات کے بیچ کے معاملات کی، جنات اور انسان کے بیچ کے معاملات ہوتے ہی رہتے ہیں، ایک دوسرے سے کام لیتے ہی رہتے ہیں۔ جب بات آتی ہے رشتے کی، تو کہیں پر لکھا ہوا نہیں ہے کہ انسان اور جنات کے بیچ رشتہ ہو سکتا ہے۔ لیکن آج کل ایک چیز اپنے سماج کے اندر مشہور اور عام ہو گیا ہے کہ لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری بچی کے اوپر کوئی جنات کا اثرات ہو گیا ہے۔ وہ جنات یہ بولتا ہے کہ ہم ان کو لے کے جائیں گے، یہ مجھے پسند ہے، یا ان سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ لڑکے والے آ کے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کے اوپر جنات کی لڑکی آ گئی ہے، وہ ان کو پریشان کرتی ہے، ان کو سونے نہیں دیتی ہے، اور یہ ان سے شادی کرنا چاہتی ہے، ان کو وہ پسند کرتی ہے۔ اس بات کا بالکل میں خلاف ہوں، کیونکہ انسان کو اللہ نے الگ پیدا کیا اور جنات کو الگ چیزوں سے پیدا کیا۔ انسان اور جنات کی پیدائش دونوں الگ الگ ہیں، اسی لیے انسان کا رشتہ جنات سے نہیں ہو سکتا، جنات کا رشتہ انسان سے نہیں ہو سکتا۔ یعنی انسان نہ تو جنات کا محتاج ہے، نہ تو جنات انسان کا محتاج ہے، سب ایک اللہ کا محتاج ہے۔ اور میں نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے کہ جو اللہ کا محتاج ہوتا ہے اسے کسی کی محتاجگی نہیں اٹھانی پڑتی ہے۔ جو اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، ان کے سامنے سب کو جھکنا پڑتا ہے، اور بڑی سے بڑی طاقت بھی اللہ والوں کا کچھ نہیں بگاڑ پایا۔ تاریخ گواہ ہے، جب ایک اللہ والے جنگل میں کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا کہ اے جنگل کے شیر اور چیتوں، پوری جنگل کو خالی کر دو اگر تم خیر چاہتے ہو۔ اگر تم نے کچھ پلوں میں اگر تم نے جنگل کو نہیں خالی کیا، جو پائے جاؤ گے سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ دیکھنے والوں نے کھڑے ہو کر دیکھا، جنگل میں جتنے بھی چھوٹے بڑے جانور تھے سب اپنے بچوں کو چونچ اور پنجوں میں لے کر کے پوری جنگل کو خالی کر دیا۔ جنگل میں ایک بھی شیر، چیتا، ہاتھی، کوئی بھی جانور موجود نہیں رہا، پوری جنگل کو خالی کر دیا۔ یہ اللہ والوں کی زبان میں تاثیر ہے۔ اللہ والے کسی کے سامنے نہیں جھکتے۔ جب بات آتی ہے جنات کی، جنات بے وقوف نہیں ہے کہ جو ایرو گیرو نتو خیرو ہر کسی کے پاس وہ آ جائے یا ہر کسی کے بس میں آ جائے۔ شکل میں 12 بج رہا ہوتا ہے، اور معلوم ایسا ہوتا ہے کہ جب سے پیدا ہوا ہے آج تک وہ نہایا ہی نہیں ہے، اور بدن میں کپڑے ڈھنگ کے نہیں ہیں، شکل صورت میں صحیح سے نورانیت بھی نہیں ہے، اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم جنات کو اپنے بس میں لے رکھے ہیں، جنات سے بڑے کام ہم کرواتے ہیں، جنات میرے اشارے پہ کام کرتا ہے۔ یہ سب بالکل بے بنیادی اور فضول کی باتیں ہیں، یہ سب باتوں پہ ہم بالکل اتفاق نہیں رکھتے۔ جنات سے کام لیا جاتا ہے، جنات کام کرتا ہے، ایسی بات نہیں کہ جنات سے کام نہیں لیا جاتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات کو اٹھا کے دیکھیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مجلس اکٹھا کیا، مجلس اکٹھا کرنے کے بعد مجلس میں بولا کہ بلقیس کا تخت اٹھا کے لانا ہے، یہ بتاؤ تم میں سے کون کتنی دیر میں لا سکتے ہو؟ جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام جہاں تھے وہاں سے بلقیس تک کا فاصلہ 2000 کلومیٹر کا تھا۔ اگر کسی بھی سسٹم سے لایا جاتا ہے، کسی بھی طریقے سے لایا جاتا ہے، پھر بھی اگر پہلے تو پیدل کا زمانہ تھا، پیدل اگر لایا جاتا پھر بھی تو 10 15 20 دن 1 مہینے کا سفر تو ہو ہی جاتا۔ لیکن آج بھی بہت سارے ٹیکنیکل کام کر رہا ہے، اگر اس ٹیکنیکل کے مطابق ہیلی کاپٹر سے، جہاز سے لایا جائے پھر بھی 4-5 گھنٹے کا تو وقت لگ ہی جائے گا۔ لیکن ایک جنات کا سردار اٹھا اور کہا کہ حضرت بس جب تک آپ کی مجلس ہوئی ہے، مجلس ختم ہونے سے پہلے ہم تخت لا کے یہاں رکھ دیں گے۔
جو بھی آپ کا 2-3 گھنٹے کا مجلس ہو، مجلس ختم ہونے سے پہلے پہلے ہم بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی بات کو قبول نہیں کیا، اس بات کو اگنور کر دیا۔ دوسرا جنات کھڑا ہوا اور جنات نے کہا کہ حضرت، جنات آیا اور کہا کہ حضرت آپ پلک جھپکیے، ہم جنات بلقیس کا تخت لا کے سامنے رکھ دیں گے۔ وہ جنات نے کہا تھا کہ حضرت آپ پلک جھپکیے، ادھر ہم بلقیس کا تخت لا کے سامنے رکھ دیں گے۔ سو ایسا ہی ہوا۔ جنات سے اس طریقے سے کام لیا جاتا ہے، اور جنات ایسے لوگوں کا کرتا ہے جو اس لائق ہوتا ہے۔ گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہوا ہے کہ سہارنپور میں ایک مکان میں جنات تھا، جس کی وجہ سے لوگوں نے مکان خالی کر دیا تھا۔ مکان میں کوئی رہ نہیں پاتا تھا جنات کی وجہ سے۔ اتفاق سے اسی دن حاجی رحمۃ اللہ علیہ کلیئر شریف سے تشریف لائے سہارنپور، اور جو مکان مالک تھا انہوں نے اسی مکان پر حضرت کو ٹھہرایا، اور اس ارادے سے ٹھہرایا کہ شاید ان کی برکت سے جنات یہاں سے چلے جائیں، ان کی برکت سے جنات یہاں سے بھاگ جائیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ وہاں آرام فرما رہے تھے، نماز کے لیے تیاری کی۔ معمولات سے جب فارغ ہوئے تو حضرت نے دیکھا سامنے ایک شخص بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت حیرت میں پڑ گئے، چاروں طرف سے دروازہ بند ہے اور کنڈی لگی ہوئی ہے، تو یہ اندر میں یہ کیا کر رہا ہے؟ تو حضرت نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں وہی ہوں جس کی وجہ سے یہ پورا مکان خالی ہے، مکان مالک مکان میں نہیں رہ رہا ہے، اس کی وجہ میں ہی ہوں، یعنی میں جنات کی لمبی مدت سے حضرت کی زیارت کا مشتاق تھا۔ اللہ نے آج میری تمنا پوری کر دی۔ تو حضرت نے کہا کہ ایک طرف مجھ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، دوسری طرف تم انسان کو پریشان کرتے ہو۔ تو حضرت نے اس سے توبہ کرائی، توبہ کرانے کے بعد ان سے مکان خالی کروا کر کے پھر مکان کو بالکل کلیئر کیا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جنات اگر ڈرتا ہے، جنات اگر کسی کی عزت کرتا ہے، جنات سے اگر کوئی کام لے سکتا ہے، تو وہ اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کا خوف کھانے والا، اللہ سے محبت کرنے والا جو ہوگا